لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. محترم بھائیوں اور بزرگوں اور میری محترم ماؤں بہنوں بیٹیوں، کائنات کی ہر ایک شے اللہ تعالی کی یاد میں ہر وقت مگن رہتی ہے. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. کوئی چیز کائنات میں ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالی کو سراہتے ہوئے اس کی تسبیح نہ کہتی ہے. ذرہ ذرہ، پتا پتا، بوٹا بوٹا، چاہے وہ ناطق ہو یا غیر ناطق ہو، ہر شے ہر وقت 24 گھنٹے اللہ تعالی کی تسبیح کہہ رہی ہے. مگر ایک ہم ہیں جو اس کی یاد سے غافل رہتے ہیں. یقین جانیں صرف اس ساری مخلوق ہی پر اللہ کی یاد فرض نہیں، ہم انسانوں پر ان سے زیادہ فرض ہے کہ ہمیں خلیفۃ اللہ کہا گیا ہے. حضرت انسان کو خلیفۃ اللہ کہا گیا، اس پر تو زیادہ فرض ہے کہ یہ اپنے مولا کے ذکر میں، اس کی یاد میں مشغول رہے، مصروف رہے، مگن رہے. اور ہمارے قلوب کی، دلوں کی جلا بھی ذکر اللہ میں رکھی گئی ہے، ہماری روح کی غذا بھی ذکر اللہ میں رکھی گئی ہے. ہم ذکر میں جتنا زیادہ وقت گزاریں گے روحانی طور پر اس قدر طاقتور ہو.
اور جس قدر غفلت میں وقت گزاریں گے باطنی طور پر، روحانی طور پر ہم اسی قدر کمزور ہوں گے۔ ہمارے جسم کی خوراک کھانا پینا ہے، ہماری روح کی خوراک، روح کی غذا ذکر اللہ ہے۔ اگر جسم کو اس کی خوراک نہ ملے جسم کمزور پڑ جاتا ہے، اگر مسلسل اسے خوراک نہ دی جائے تو مر جاتا ہے۔ ایسے ہی دل کا معاملہ ہے، روح کا معاملہ ہے۔ اگر روح کو، قلب کو اس کی روحانی غذا یاد خدا نہ دی جائے تو وہ کمزور پڑ جائے گی، اور اگر مسلسل اسے اس کی غذا نہ ملے تو مر جائے گی۔ تو اپنے دلوں کو مردہ ہونے سے بچاؤ، اپنی روح کو کمزور ہونے سے بچاؤ۔ یاد خدا میں، ذکر خدا میں اپنا وقت، اپنے شب و روز گزارو۔ اب آپ سمجھ گئے کہ یاد الہی میں ہماری حیات ہے اور غفلت ہمارے لیے موت ہے۔ آج کل کئی لوگ وظائف پڑھتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، بڑے بڑے چلے کاٹتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں ان پر فرض کی ہیں ان سے غافل رہتے ہیں۔ فرض نماز نہیں پڑھیں گے، چلے کاٹ لیں گے، بڑے بڑے وظیفے کاٹیں گے، حرام کاموں سے نہیں بچیں گے، فرائض کو نہیں اپنائیں گے۔ اور یہ تماشا آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ مسجد میں نماز جنازہ کا اعلان ہوا کہ نماز عصر کے بعد فلاں کا نماز جنازہ ہوگا۔ عزیز رشتہ دار کچھ مسجد میں چلے جاتے ہیں اور کچھ مسجد کے باہر ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ اندر نماز عصر کھڑی ہو گئی، وہ باہر گپے لگا رہے ہیں، اور جب جماعت ہو گئی، نماز عصر ادا ہو گئی، جنازے کے لیے کھڑے ہو گئے، اندر آ گئے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ یہ نماز جنازہ اللہ کے لیے نہیں پڑھنے آئے۔ اگر اللہ کے لیے پڑھنے آتے تو فرض نماز عصر بھی پڑھتے۔ یہ تو میت کے رشتہ داروں کے لیے کے سامنے حاضری لگوانے آئے ہیں کہ ہم نے بھی تیرے باپ کی، بھائی کی نماز میں شمولیت اختیار کی۔ منہ دکھانے کے لیے، حاضری لگوانے کے لیے یہ آئے ہیں۔ اللہ کے لیے اگر یہ آئے ہوتے، یہ تو فرض کفایہ ہے، یہ نہ بھی پڑھتے تو ان پر کوئی پکڑ نہ تھی، اور جو ابھی نماز ہوئی وہ تو فرض عین ہے، باوضو بھی کھڑے ہیں، مسجد کے سامنے کھڑے ہیں، کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ فرض نماز کو چھوڑ کر فرض کفایہ کو جو ادا کیا جا رہا ہے، یہ اللہ کے لیے معاملہ نہیں ہو رہا، یہ تو ایک دکھلاوا ہے، ایک رسم ادا کی جا رہی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، آج کل لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، بڑے بڑے وظائف پڑھتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، مقصود رضائے الہی نہیں۔ مقصود کیا ہے کہ ہم نے کسی جن کو قابو کرنا ہے، ہم نے کسی چیز کو مسخر کرنا ہے، ہم نے تسخیر کا عمل کرنا ہے، ہم نے جناب یہ چیز حاصل کرنی ہے، وہ چیز حاصل کرنی ہے۔ تجھ سے تو اچھے پھر وہ جانور ہیں جو اللہ کا جو ذکر کر رہے ہیں وہ محض اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اس میں ان کا کوئی مفاد نہیں، ان کے پیش نظر رضا الہی نہیں، قرب الہی نہیں۔ رات بھر وظائف پڑھتے، فجر نہیں پڑھتے۔ اگر رضا الہی مقصود ہوتی تو اللہ کی رضا ان وظائف میں کہیں بیان نہیں ہوئی کہ فرض ہے، لیکن فرض نماز میں تو اس کی رضا
کھلم کھلا بیان ہوئی ہے، تو یہ اس راستے کو چھوڑ کر جو نبی نے دکھایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسے راستے پر چل رہا ہے جو زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، تو فرائض کو چھوڑ کر مستحبات میں لگے رہنا، یہ کس صحابی کا طریقہ ہے، کس ولی اللہ کا طریقہ ہے، کس بزرگ کا طریقہ ہے؟ یہ تو عاملوں کے جھمیلے ہیں۔ تمہیں عامل بنانے کے لیے تو قرآن نہیں اترا، تمہیں تو کامل بنانے کے لیے قرآن آیا، تمہیں تو اللہ کا عارف بنانے کے لیے قرآن آیا ہے، تمہیں تو اللہ کا مقرب بنانے کے لیے قرآن آیا ہے۔ تم عامل بن رہے ہو، عملیات بعد میں ہے، پہلے تو اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، فرائض و واجبات پر عمل کیا جائے، حرام و مکروہ کاموں سے بچا جائے۔ جتنی محنت ایک جن کو قابو کرنے میں عملیات کے ذریعے لوگوں کے اوپر حاوی ہونے پر کی جاتی ہے، اگر اتنی محنت اللہ کی معرفت کے لیے کی جاتی تو بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ تو خیر، ہمیں اس بارے میں غور کرنا ہے کہ ہم کس نیت سے کیا کام کر رہے ہیں۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے بالوں کے کچھ گون گم ہو گئے۔ یہ بالوں سے پہلے جیسے رسی کے گولے بنا لیتے ہیں، چارپائی کے بان اس کے گولے بنا لیتے ہیں، پہلے وہ بالوں کے گولے بناتے تھے، جانوروں کے بال لے کر گولے بنا لیے، ان سے کوئی چارپائی بن لی، کوئی اور کام لے لیا، اس کے بالوں کے گون گم ہو گئے۔ اس نے بڑا تلاش کیا، پتہ نہ چلا کہاں گئے، کون لے گیا۔ نماز کا وقت آ گیا، نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، نماز پڑھنے لگا۔ جب سلام پھیرا تو غلام کو بلائے، ادھر آ، فلاں گھر چلا جا، فلاں شخص سے کہے کہ ہمارے بالوں کے گون دے دے۔ غلام نے کہا حضور یہ بتائیے آپ کو یاد کب آیا؟ کہنے لگا کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوا، جب میں نے نماز شروع کر لی، نماز کے دوران مجھے میرے بالوں کے گون یاد آ گئے کہ کون لے گیا ہے۔ غلام نے کہا یا مولائی کنت طالب الجوائی کی لا طالب الخالقی، آپ تو بالوں کے گون کے طالب تھے، خالق تعالی کے طالب نہ تھے۔ جس کے طالب تھے وہ تمہیں مل گیا، اگر اللہ کے طالب ہوتے تو تمہیں اللہ مل جاتا۔ اس نماز سے تم نے اس نماز میں اپنے بالوں کے گون کو ذہن میں رکھا، اسی کی یاد میں لگے رہے تو بالوں کے گون یاد آ گئے۔ اگر اسی نماز میں تم اللہ کی یاد میں مگن رہتے تو الصلاۃ معراج المومنین، تمہیں اللہ مل جاتا۔ آج کل اگر کسی کا نوکر کسی کو نصیحت تو کر کے دکھائے، لیکن وہ پہلا دور مبارک تھا، وہ مالک بڑا خوش ہوا کہ تیرا عقیدہ درست ہے، تو نے میرا عقیدہ بھی درست کر دیا، تیرا قبلہ درست ہے، تو نے میرا قبلہ بھی درست کر دیا، تیری سوچوں کا قبلہ درست ہے، میری سوچوں کا قبلہ بھی تو نے درست کر دیا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ یہ واقعہ غافلوں کی نماز بتا رہا ہے کہ غافلوں کی نماز کیسے ہوتی ہے۔ کھڑے نماز میں ہوتے ہیں، قلب و ذہن نماز سے باہر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالی سورہ نور میں اپنے مقبول بندوں کی نماز کا ذکر فرما رہا ہے۔
فرما رہا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اب سنو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سودا اور نہ خرید و فروخت، ان کا کاروبار کتنا وسیع کیوں نہ ہو، وہ چاہے گاہک ہو، خریدار ہو یا دکاندار ہو، وہ سیٹ ہو یا ملازم ہو، وہ فیکٹری آنر ہو یا لیبر ہو، فرماتے ہیں وہ کیسے بھی کاروبار ہو والے ہوں انہیں غافل نہیں کرتا۔ وہ کاروبار کس بات سے؟ اللہ کی یاد سے۔ ان کی دکان، ان کی ریڑی، ان کا خانچہ، ان کی فیکٹری، ان کی ملیں، ان کے کاروبار، ان کی مارکیٹیں، ان کی خرید و فروخت، ان کا کاروبار انہیں غافل نہیں کرتا اللہ کی یاد سے اور نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے۔ وہ ایسے مخلص بندے ہیں، ہوتے دنیا کے کاموں میں ہیں، دل مولا کی طرف لگا ہوتا ہے، ہاتھ سے دنیا کے کام کر رہے ہیں، زبان سے دنیا کے کاروبار کی باتیں ہو رہی ہیں، مگر دل جو ہے وہ مولا کی طرف لگا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ وہ بندے جو اس طرح میری یاد کریں، میری نماز برپا کریں، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن میں دل الٹ جائیں گے اور آنکھیں الٹ جائیں گی۔ ایسے عابد و زاہد، متقی و پرہیزگار، لیکن دل کا حال کیا ہے کہ اتنی عبادت کے باوجود، ایسی یاد کے باوجود، ہر وقت اس کی یاد میں مگن رہنے کے باوجود اس کے حضور ڈر رہے ہیں، روز قیامت کا ڈر لگا ہوا ہے، جس دن دل الٹ جائیں گے، آنکھیں نکل جائیں گی۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ان بندوں کا ذکر خیر فرما دیا جو دنیاوی کاروبار میں مشغول رہنے کے باوجود بھی اس سے غافل نہیں رہتے، اور ہم تو فارغ وقت میں بھی اسے یاد نہیں کرتے، وہ مصروفیت میں بھی اسے یاد کریں، ہم فارغ اوقات میں بھی اسے یاد نہ کریں، وہ اس کی یاد میں مگن رہنے کے باوجود بھی ڈریں، اور ہم کچھ بھی نہ کریں اور پھر بھی نہ ڈریں۔ اللہ تبارک و تعالی کہ ایسے فرشتے ہیں ساتویں آسمان پر۔ فقی ابو اللہ سمرقندی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں جب سے پیدا ہوئے ہیں سر کو سجدے میں رکھا ہوا ہے، تسبیح پڑھے جا رہے ہیں، سجدہ اعلی عبادت ہے، اعلی عبادت کر رہے ہیں، قیامت تک سجدے میں پڑے رہیں گے، ایک لمحہ بھی غافل نہ ہوں گے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے ان کے پہلو کپ کپا رہے ہیں۔ فرشتے معصوم، گناہوں سے پاک، سجدہ ریز، قیامت تک کا طویل سجدہ، ہر لمحے تسبیح پڑھ رہے ہیں، اس کے باوجود رب تعالی سے ڈر رہے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ حکم فرمائے گا، سروں کو اٹھائیں گے،
عرض کریں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتی، پاک ہے تو مولا، ہم تیری وہ عبادت نہ کر سکے جیسی کرنی چاہیے تھی، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے۔ اللہ اکبر۔ وہ معصوم ہو کر ہر گھڑی سجدہ ریز ہو کر روئیں، اپنی عاجزی کا اظہار کریں، معافیاں مانگیں، گریہ وزاری کریں۔ ہم 5 نمازیں پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ رب کی عبادت کا حق ادا ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ مومنون میں اپنے ایسے ہی مقبول بندوں کا ذکر یوں فرماتا ہے، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ، اور وہ جو دیتے ہیں، جو کچھ دیں اور ان کے دل ڈر رہے ہیں، یوں کیوں ڈر رہے ہیں؟ کہ انہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے۔ ان کے دل کیوں ڈر رہے؟ کام تو کر رہے ہیں، دل ڈر رہے ہیں کہ رب کی طرف جانا ہے، رب کی طرف لوٹنا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، یہ آیت کریمہ جس میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں اس پر ان کے دل ڈرتے ہیں، کیا اس سے مراد یہ ہے کہ وہ شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں؟ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ وہ گناہگار ہیں، وہ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، ڈاکے ڈالتے ہیں، چوریاں کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، بدکاریاں کرتے ہیں، حرام کاریاں کرتے ہیں، اس لیے ڈر رہے ہیں؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق کی بیٹی، نہیں، وہ اس لیے نہیں ڈر رہے، وَلَٰكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، وہ لوگ تو روزہ رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقے دیتے ہیں، یعنی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، ڈر اس لیے رہے ہیں کہ کہیں ان کی یہ نیکی مردود نہ ہو جائے۔ وہ نمازیں پڑھ کر دامن جھاڑ کر نہیں گزر جاتے، وہ نماز پڑھ کر بھی روتے ہیں، یا اللہ رد نہ ہو جائے، جیسا حق تھا ویسی نماز نہیں پڑھی، جیسے ذکر کرنا چاہیے تھا ویسا ذکر نہیں کیا، جیسے تیری شریعت پر چلنا چاہیے تھا ویسی شریعت پر اس طرح نہ چل سکا۔ پہلی بات تو یوں ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ نیکی مردود نہ ہو جائے، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ وہ لوگ بھلائی کے کاموں میں جلدی کرنے والے ہیں، ہماری طرح نہیں کہ ٹال مٹول سے کام لیتے رہیں، وہ بھلائی کے کاموں میں جلدی کرنے والے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، یہ 2 آیتیں اور ایک حدیث جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، متقی لوگ اللہ سے ڈر رہے ہیں، عبادت گزار لوگ، اطاعت گزار لوگ، پتہ چلا کہ ڈرنے کے لیے گناہگار ہونا شرط نہیں ہے کہ گناہ کرو تو ڈرو، نہیں، بندگی کا تقاضا ہے، اللہ سے ڈرنا یہ بندگی کا تقاضا ہے، تو بندہ ہے تجھے رب سے ڈرنا ہے، بندگی کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالی نے بارہا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہ نہیں کہا کہ تم نے گناہ کیا تو اللہ سے ڈرو، بس تم مومن ہو، تمہارا ایمان والا ہونا ہی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تم اپنے رب سے ڈرو۔ تو دیکھو صحابہ کرام اللہ سے ڈرتے تھے یا نہیں ڈرتے تھے؟ وہ تو عبادت گزاروں کے امام ہیں،
متقیوں کے امام ہے، عابدوں کے امام ہے، لیکن اللہ سے ڈرتے؟ غوث اعظم تمام ولیوں کے امام اللہ سے ڈرتے تھے یا نہیں؟ سارے اولیاء اللہ، ان کی سیرت کو پڑھ کر دیکھو، کیا وہ گناہ کرتے تھے؟ نہیں نہیں، وہ تو اپنے مولا سے ڈرتے تھے، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، اور ہر نوکر جو ہے، ہر غلام جو ہے، وہ اپنے آقا سے ڈرتا ہے، اس کی ناراضی سے ڈرتا ہے، اس کی طرف سے محرومی سے ڈرتا ہے، اور اولیاء اللہ اللہ تعالی کی بے نیازی سے ڈرتے ہیں، اس کی ناراضی سے ڈرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو مولا ناراض ہو جائے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ ولیوں کے امام ہیں، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے خلیفہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، 120 صحابہ کرام سے فیض حاصل کیا ہے، جس میں 70 بدری صحابہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے بارے میں منقول ہے، ایک مرتبہ اپنے ایک عزیز کے گھر تشریف لے گئے، رات کا وقت آیا، وہی قیام فرمایا، میزبان کہتا ہے کہ میں نے سنا کہ حضرت کے کمرے سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ساری رات حضرت گریہ وزاری کرتے رہے، میں بھی جاگتا رہا۔ صبح میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، دست بستہ عرض کی، حضور بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، آپ سے کیا خطا ہو گئی؟ آپ نے فرمایا، زندگی میں کبھی بھول میں نے ایسا قدم نہ اٹھا لیا ہو، ایسے راستے پر رکھا گیا ہو جس راستے پر جانا میرے مولا کو پسند نہ ہو، کبھی بھولے سے میری زبان سے ایسا جملہ، ایسا کلمہ نہ نکل گیا ہو تو کلمہ میرے مولا کو پسند نہ ہو۔ جب قیامت کے دن میں مولا کے دربار میں پیش ہوں تو اللہ فرمائے، حسن تو نے یہ کلمہ بولا تھا جو ہمیں پسند نہیں تھا، تو ایسے راستے پر چلا تھا جو پسند نہیں تھا، جا ہماری بارگاہ سے دور ہو جا، ہمیں تیرا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ اس وقت حسن کا کیا بنے گا؟ اتنا بڑا امام روز حساب سے ڈر رہا ہے، اللہ کے دربار کی حاضری سے ڈر رہا ہے، اور اتنا بڑا گناہگار اپنی مستی میں مست ہے، اپنی مستی میں مست ہو کر وقت گزار رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ کب تک اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں میں ہم وقت گزارتے رہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالی خود ہمیں تنبیہ فرما رہا ہے، ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو، ہم سب ایمان والے ہیں۔ یہاں جو میرے بھائی بیٹھے ہیں، اوپر جو میری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، ہم سب ایمان والے ہیں۔ اللہ ہم سب سے فرما رہا ہے، ذرا دل کے کانوں کو کھولو، ہمارا پروردگار ہمیں کیا حکم فرما رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ یہ اللہ سے ڈرنا اللہ کا حکم ہے۔ تم نمازی ہو تب بھی ڈرو، نماز میں سستی کرتے ہو تب بھی ڈرو، نیک ہو تب بھی ڈرو، برے ہو تب بھی ڈرو، تم ایمان والے ہو بس اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، سے ہر جگہ کرے، اپنا حساب کرے، احتساب کرے، کل اس نے کیا بھیجا ہے۔ روز قیامت تمہیں میرے دربار میں آنا ہے، ہر ایک نے میرے دربار میں حاضر ہونا ہے، فرشتے ایک ایک کو لے کر آئیں گے۔ ابھی سوچ لو میرے دربار میں تم کیا نامہ لے کر آؤ گے، کیا اعمال لے کر آؤ گے، کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔
کل کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ ہم دنیا میں کسی افسر کے پاس ملنے کے لیے جائیں، خوب بن ٹھن کر تیار ہو کر جاتے ہیں، اگر فائل لے کر جانی ہے پورے کاغذات لے کر جاتے ہیں بلا تمثیل۔ ہم نے اللہ کے دربار میں یہ اعمال نامہ لے کر جانا ہے، کیا تیاری کی ہے؟ رب خود فرما رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، دیکھ لو کیا تیاری کی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، تمہارے سارے کاموں کی خبر ہے۔ تم دوستوں کے درمیان کرو، تنہائی میں کرو، گھر کی چار دیواری میں کرو یا گلی بازار میں کرو، جو کچھ بھی کرتے ہو تمہارا رب تمہیں دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، وہ علیم بھی ہے، بصیر بھی ہے، خبیر بھی ہے، سمیع بھی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ فرماتا ہے ان جیسے نہ بنو جو اللہ تعالی کو بھول بیٹھے۔ یہ کفار و مشرکین، یہ یہود و نصارہ، یہ فاسقین و ظالمین، یہ منافقین و ملحدین، یہ سب اللہ کو چھوڑے بھولے بیٹھے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے ان جیسے نہ بننا۔ اور آج ہماری ماں بہنیں بیٹیاں کس کے فیشن پہ چلتی ہے، کس کے طریقے پر چلتی ہے؟ اللہ کے محبوب کے طریقے اور سنت پہ چلتی ہے یا فلمی اداکاروں، انگریزنیوں، عیسائی عورتوں ان کے فیشنوں پر چلتی ہے؟ آج کے مرد بھی غور کریں ان کا طریقہ کس کا طریقہ ہے۔ یہ سر سے پاؤں تک اس جسم پر ہی غور کر لیں، بالوں کا سٹائل، یہ چہرہ منڈا ہوا، یہ لباس کا انداز، یہ پڑھائی کا معاملہ، یہ روزی میں گھپلے کرنے کے معاملات، یہ بدنگاہیاں، یہ بد کلامیاں، یہ آوارہ گردیاں، یہ موج مستیاں، یہ کس کا طریقہ ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ان لوگوں کے راستے پر نہ چلنا جو مجھے پسند نہیں ہے، جو مجھے بھولے ہوئے ہیں، ان کے راستے پر نہ چلنا۔ تو اللہ فرماتا ان جیسے نہ بنو جو اللہ کو بھول بیٹھے، تو اللہ نے انہیں بلا میں ڈالا کہ اپنی جانیں یاد نہ رہی، وہی فاسق ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، ذرا غور تو کیجئے، آج ہم جگر پر چل رہے ہیں۔ مومن بندہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرتا ہے، اور کافر بندہ دنیا میں رہتے ہوئے صرف دنیا کی فکر کرتا ہے۔ ہم کس کے راستے پر چل رہے ہیں؟ آئیے بزرگان دین جو ہمیں سمجھاتے ہیں اس کو سمجھیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اے لوگو، ان میں سے نہ ہونا جنہیں روز قیامت اور حساب شرمندہ کریں گے۔ اب اپنی زندگی کا جائزہ لیں، میرے اعمال قیامت میں شرمندگی کا باعث ہوں گے یا نجات کا ذریعہ ہوں گے؟ میرے اعمال اللہ کو راضی کرنے والے ہیں یا ناراض کرنے والے ہیں؟ میرے اعمال جنت میں جانے والے ہیں یا دوزخ میں جانے والے ہیں؟ کام دوزخ کے کیے جنت کا ہے امیدوار، کام دوزخ کے کیے جنت کا ہے امیدوار، قصر جنت تو بنا ہے پارسا کے واسطے۔ اور پھر فرماتے ہیں روز قیامت ہر شخص اس قدر غمگین ہوگا جس قدر اس نے اللہ تعالی کے حق میں کوتاہی کی ہوگی۔ اس فرمان کو دوبارہ سنیے، میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی توجہ سے سنیں، اور میرے یہ بھائی، یہ بیٹے جو بیٹھے ہیں یہ بھی توجہ سے سنیں۔ فرماتے ہیں روز قیامت ہر شخص
اس قدر غمگین ہوگا جس قدر اس نے اللہ تعالی کے حق میں کوتاہی کی ہوگی۔ اب بتائیے، اللہ کی عبادت کرنا یہ اللہ کا حق ہے؟ اللہ کو یاد کرنا، اس کا ذکر کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کی شریعت پر چلنا، اس کے قرآن پر عمل کرنا، اس کے محبوب کی اطاعت کرنا، اللہ سے شرم و حیا رکھنا، اللہ سے ڈرنا، یہ اللہ کا حق ہے۔ اس میں ہم کتنی کوتاہیاں کر رہے ہیں، اور کل قیامت کا غم۔ آج دنیا میں ٹینشن اور لوگ خودکشیاں کرنے لگ جاتے ہیں، ٹینشن ہو جائے بی پی ہائی ہو جاتا ہے۔ ارے دنیا کی ٹینشن برداشت نہیں ہو رہی، وہ روزے کی آمد جب سورج میل کے فاصلے پر کھڑا ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، 50,000 سال کا دن ہوگا، اس وقت تجھے گناہوں کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، اللہ اور رسول کو ناراض کرنے کی وجہ سے جو شرمندگی، ٹینشن ہوگی، جو غم لاحق ہوگا، اس کا اندازہ ہے؟ حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ نقل فرماتے کہ ایک شخص کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد اس نے اسے خواب میں دیکھا، پوچھا بابا جان کیا حال ہے؟ باپ نے کیا کہا؟ یا ولدی عشنا فی الدنیا غافلین ومتنا غافلین، اے میرے بیٹے ہم تو دنیا میں غافل ہی زندہ رہے اور غافل ہی مر گئے، ہم سے کیا حال پوچھتا ہے؟ انت فی غفلۃ وقلبک صاحی ذهب العمر والذنوب کما ہی، تو تو غفلت میں پڑا ہے، تیرا دل بھی غافل ہے، تیری عمر ختم ہونے کو ہے، مگر تیرے گناہ ویسے کے ویسے پڑے ہیں، تو نے گناہوں سے توبہ ہی نہیں کی، بخشش نہیں کرائی، بلکہ گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہے، گناہ میں اضافہ کرتا جا رہا ہے۔ جاگنا ہے جاگ لے، افلاک کے سایہ پہ حشر تک سونا پڑے گا، خاک کے سایہ تلے۔ نہ گھر میں ایسا ماحول ملا، نہ دفتر میں ایسا ماحول ملا کہ اللہ کی یاد کا ماحول ملتا۔ حضرت شاہ رکن عالم نوری حضوری رحمت اللہ علیہ، حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ کے پوتے ہیں۔ جب یہ پیدا ہوئے، ان کے کمرے میں دادا جان نے آرڈر جاری کر دیا کہ اس کمرے میں جس میں میرا یہ پوتا ہے، سوائے اللہ کے ذاتی نام اللہ کے کوئی بات نہیں ہوگی، جو بھی اس کمرے میں بولے گا بس اللہ کہے گا، اللہ کے علاوہ کچھ نہیں کہا جائے گا۔ صحبت ملی، ماحول ملا، اور جب اس بچے نے بولنا شروع کیا تو سب سے پہلے لفظ بھی اللہ بولا، اور پھر ولایت میں وہ مقام ملا کہ دادا جان غوث الزماں ہیں۔ وصال کے بعد دادا جان کے قدموں میں قبر بنا دی گئی، دادا جان خواب میں آ گئے، وقت کے والی کے خواب میں آ گئے، یہ تم نے کیا کیا؟ ہے تو پوتا میرا، مگر اللہ کے یہاں بلند مقام والا ہے، اسے نکالو یہاں سے۔ آج بھی وہ قبر کا نشان موجود ہے، اور پھر آپ کا جسم اقدس نکالا گیا اور دوسری جگہ مزار مبارک بنایا گیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ان کے گھر میں ماحول تھا، ماحول دینے والے دیتے ہیں،
لیکن اب تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے، نہ گھر میں ماحول، نہ دفتر میں ماحول، نہ بازاروں میں ماحول، نہ دوستوں کے درمیان ماحول۔ اب تو ایسے دوست ہمیں اچھے ہی نہیں لگتے جو اللہ اللہ کرنے والے ہوں۔ ہمیں تو وہ دوست چاہیے جو لطیفے سنائے، کہکہے لگائے، گپے لگائے، کسی کے حسن کی بات کرے، کسی کے کھلاڑیوں کے اوپر تبصرے کرے، کسی ڈرامے کی بات کرے، کسی فلم کی بات کرے، کسی کے گانے کی بات کرے، اوٹ پٹانگ باتیں ہو، کہکہے لگ رہے ہو، موج مستیاں ہو رہی ہو، ایسی محفل ہمیں اچھی لگتی ہے۔ ہمیں وہ دوست تو ایک آنکھ ہی نہیں باتے کہ جو اللہ اللہ کرنے والے ہوں، دین کی بات سنانے والے ہوں، شریعت کی طرف بلانے والے ہوں۔ آج تو یہ محفلیں بڑی اچھی لگتی ہیں، یہ گپے، یہ دوستوں کی محفلیں، لیکن کل قیامت میں یہ محفل ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہوگی۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں ہے کوئی قوم، کوئی گروہ، کوئی جماعت، کوئی دوستوں کا جمگھٹا، کوئی محفل، کہ وہ محفل سجے تو صحیح مگر لوگ اس سے اس طرح اٹھ جائے کہ اس محفل میں اللہ کا ذکر نہ ہو، اللہ کی یاد ہو، اللہ کی بات نہ ہو، ٹوٹل غفلت والی محفل، اللہ رسول کی کوئی بات نہ ہو، تو ارشاد فرمایا وہ اس محفل سے نہیں اٹھے، وہ تو مردار گدھے کے پاس سے اٹھے۔ ایسی محفلیں جو اللہ کی یاد سے خالی ہو، اللہ کے ذکر سے خالی ہو، اللہ و رسول کی باتوں سے خالی ہو، حدیث پاک میں تو اس محفل کو مردار گدھے کی مثل قرار دیا ہے، اور فرمایا وَقَانَ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، اور روز قیامت وہ محفلیں ان کے لیے حسرت کا باعث ہوں گی۔ آپ ذرا غور تو کیجئے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محفلوں کو مردار گدھے کی مثل قرار دیا۔ گدھا وہ بھی مردار، وہ ایسے جیسے مردار گدھا کھا کر اٹھے ہو۔ الامان والحفیظ، ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ تاجر تھے، اتنے بڑے تاجر کہ جہاز تجارت کے چلتے۔ ایک مرتبہ خادم نے آ کر اطلاع دی کہ حضور آپ کے تجارتی سامان کا جو جہاز آ رہا تھا وہ ڈوب گیا۔ آپ نے اپنے دل پر نگاہ کی، سر جھکایا، مراقبہ کیا، اور پھر کہا الحمدللہ۔ کچھ دنوں کے بعد پھر خادم حاضر ہوا، حضور اطلاع آئی ہے، پہلی خبر غلط تھی، جہاز صحیح و سلامت لنگر انداز ہو گیا ہے۔ ان بزرگوں نے پھر مراقبہ کیا اور پھر کہا الحمدللہ۔ خادم نے عرض کی حضور یہ کیا معاملہ ہے؟ نقصان کی خبر لایا تب بھی الحمدللہ فرمایا، جہاز کے لنگر انداز فائدے کی خبر لایا تب بھی الحمدللہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نقصان کی خبر لایا، میں نے دل کی طرف دھیان دیا، دنیا کا نقصان ہونے پر اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہو گیا کہ مال جانے کا غم لگ گیا ہو، اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا ہو۔ میں نے دیکھا کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے تو میں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر کیا۔ آج تو جہاز لنگر انداز ہونے کی اطلاع لایا، فائدے کی خبر لایا، میں نے پھر دل کو دیکھا، دنیا کا فائدے کی خبر سن کر جھوم کر اللہ کو بھول تو نہیں گیا،
میں نے دیکھا یہ بدستور سکون سے اللہ اللہ کر رہا ہے، میں نے کہا الحمدللہ۔ تو میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، وہی گھڑیاں کام آئیں گی جس میں اللہ کی یاد کی ہوگی، اللہ تعالی کی اطاعت کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی کی شریعت پر عمل کیا ہوگا، اللہ تعالی کے ذکر میں گزارا ہوگا۔ اور جو گھڑیاں غفلت میں گزرے گی، معصیت میں گزرے گی، وہ تو وبال جان بن جائیں گی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، کیمیائے سعادت میں آپ نقل فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کل قیامت کے دن دنیا میں گزارے ہوئے ہر رات اور دن کے بدلے جن کی 24 گھڑیاں ہیں، بندے کے سامنے 24 خزانے رکھے جائیں گے۔ ہر گھنٹہ نیکی میں جو اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آئے، وہ سو رہا ہو اس کا سونا بھی عبادت، وہ کھا رہا ہے اس کا کھانا بھی عبادت، وہ بیٹھ کر سن رہا ہے وہ سننا بھی عبادت۔ حدیث پاک میں ہے اس نور کو دیکھ کر، ان خوشبوؤں کو دیکھ کر یہ اتنا خوش ہوگا، اگر اس کی وہ خوشی دوزخیوں میں بانٹ دی جائے وہ دوزخ کا عذاب بھول جائے، اتنی خوشی ہوگی اس نور کو دیکھ کر جو گھڑی اس نے یاد الہی میں بسر کی ہوگی، علم دین سیکھنے میں بسر کی ہوگی، اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری میں بسر کی ہوگی۔ یہ ایسا خوش ہوگا، ایسا خوش ہوگا کہ اگر اس کی دوزخیوں میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ دوزخ کی آگ عذاب کو بھول جائے۔ پھر فرمایا کہ ایک خزانہ ایسا کھلے گا، وہ گھنٹہ جو اس نے گناہوں میں گزارا ہوگا، اللہ اور رسول کی نافرمانی میں گزارا ہوگا، جب وہ خزانہ دروازہ کھلے گا جو لوگ وہاں ہوں گے سب اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیں گے، تکلیف دے، اور اس خزانے سے اندھیرے نکلیں گے، اندھیرے۔ اس وقت اس گھڑی کو دیکھ کر جنتی نعمتوں کی لذتوں کو بھول جائے، ایسی ندامت، ایسی پریشانی ہو۔ اور پھر ایک اور خزانہ کھلے گا، جب وہ کھلے گا نہ اس میں خوشبو ہوگی، نہ بدبو ہوگی، نہ نور ہوگا، نہ اندھیرا ہوگا، وہ گھنٹہ ہوگا، وہ گھڑی ہوگی جس میں نہ اس نے نیکی کی ہوگی نہ گناہ کیا ہوگا، بس ایسے ہی گزار دیا۔ اس وقت جو اسے حسرت ہوگی، اس وقت جو اسے ندامت ہوگی، یہ ایسی ہوگی جیسے کسی کی بادشاہت چھین لی جائے، بہت بڑا خزانہ ہاتھ سے نکل جائے، کروڑوں کی کوئی لاٹری نکل رہی اور وہ نہ نکلے۔ اس وقت جو پریشانی ہوتی ہے اس سے زیادہ اسے پریشانی ہوگی کہ یہ خزانہ ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ تو میں نے صرف 3 گھڑیوں کی بات کی، 24 گھنٹے، ایک دن رات میں 24 گھڑیاں ہیں، ایک مہینے میں کتنی ہو گئی؟ 700 کے قریب ہو گئی۔ سال میں کتنی ہو گئی؟ آپ کی عمر 50 سال کی کتنی ہو گئی؟ ان 50 سال میں کتنے خزانے اندھیرے والے کیے بن گئے ہیں، کتنے خزانے نور والے ہیں؟ ذرا غور تو کرو، یہ جو ہم گزارے جا رہے ہیں، ہم نے کبھی غور کیا کہ کل قیامت میں ایک ایک گھڑی جو اس کا حساب ہوگا؟ امام غزالی رحمت اللہ علیہ یہ حدیث پاک نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے نفس سے کہے، میں بھی کہوں آپ بھی کہیں، کیا کہے؟ اے نفس، تیرے سامنے یہ جو دن ہے، یہ جو رات ہے،
یہ محض دن رات نہیں، 24 خزانے ہیں، خبردار انہیں ضائع نہ کرنا۔ کھیل کود میں، غفلت میں، آوارہ گردی میں، بد نگاہی میں، فلمی ڈراموں میں، گانے باجوں میں، دوستوں کے ساتھ گندی باتیں کرنے میں، حرام روزی کمانے میں، رشوت کا لین دین کرنے میں، سود کا کاروبار کرنے میں، نمازیں ضائع کرنے میں، ماں باپ کو ستانے میں جو گھڑیاں تو نے گزار لی، تو پھر ہوش میں آ، کل قیامت میں تجھے بڑی حسرت ہوگی، بڑی ندامت ہوگی۔ آج ہی ہر شخص اپنے آپ سے کہے، اپنے نفس سے کہے، یہ گھڑیاں جو تو گناہوں میں بسر کر رہا ہے، کل قیامت میں جب وہ خزانہ کھلے گا تجھے پھر پتا چلے گا کہ تو کر کے کیا آیا ہے۔ ذرا اپنی سابقہ زندگی پر نظر دوڑاؤ، جب سے ہوش سنبھالا ہے کیا کیا، اللہ اور رسول کا کیا کہا مانا، شریعت پر کتنا عمل کیا، کتنی آوارہ گردی کی، کتنا بیہودہ دوستوں کے ساتھ وقت گزارا، کتنا مسجد میں وقت گزارا، کتنا نیک لوگوں کے ساتھ وقت گزارا، کتنا دینی ماحول میں وقت گزارا، کتنا حرام کاموں سے بچنے میں وقت گزارا، کتنا حرام کاری میں وقت گزارا۔ ہاں ذرا زندگی ذرا لو، پھر اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی اس حالت پر روتے ہوئے عرض کرو، یہ زندگی گزارے نا آوارگی میں ہم۔ اللہ تعالیٰ کے حضور اب توبہ کرتے ہوئے عرض کرو، یا اللہ اب تک تو میں نے خود کو برباد کر لیا، زندگی برباد کر لی، اے اللہ اب تیرے حضور عرض ہے، یہ زندگی گزارے نا آوارگی میں ہم، یا رب رہے حرام تیری بندگی میں ہم، بھولے ہوئے ہیں موت کو دنیا کے عیش میں، دن رات جو گزارتے ہیں دل لگی میں ہم۔ اللہ نیکیوں کی ہے درکار روشنی، ہائے بڑے گناہوں کی ہے تیرگی میں ہم، دل میں نہ تیرا خوف ہے اور ہے نہ کچھ حیا، دن رات ہے گزارتے بےہودگی میں ہم، کر دے تو پاک و صاف ہمیں، اے خدائے پاک لتھڑے ہوئے ہیں، لتھڑے ہوئے گناہوں کی ہے گندگی میں ہم، کس منہ سے تیرا بندہ کہے خود کو اے خدا، کس منہ سے تیرا بندہ کہے خود کو اے خدا، کرتے ہیں کاہلی جو تیری بندگی میں ہم، افسوس تیری یاد سے غافل ہوئے ہیں، یوں ہے مبتلا جو نفس نئی کی بدی میں ہم، جینا حرام نفس نئی نے کر دیا، جینا تو چاہتے ہیں تیری بندگی میں ہم، یا رب معاف کر دے ہمیں، از پہ حضور اعمال نیک کر نہ سکے زندگی میں ہم، یا رب تیرے سوا ہمیں کچھ بھی نہ یاد ہو، یا رب تیرے سوا ہمیں کچھ بھی نہ یاد ہو، دنیا سے جائے ایسی ہی وارفتگی میں ہم، یا رب تیرے حضور ہے آج اس کی التجا، یا رب تیرے حضور ہے آج اس کی التجا، او مبتلا نہ روز جزا تشنگی میں ہم۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، توبہ کا وقت ہے، گناہ تو بہت کر لیے، غفلت بھی بہت کر لی،
موت سر پر منڈلا رہی ہے، زندگی ختم ہونے کو ہے، یوم حساب آنے والا ہے، ایک ایک گھڑی کا حساب ہوگا، ایک ایک گھنٹہ ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ کیا جواب دیں گے اللہ تعالی کے حضور؟ اس وقت کی شرمندگی سے بچنے کے لیے آج ہی سچی توبہ کر لو، اپنے آپ کو غفلت سے بچاؤ، معصیت سے بچاؤ، گناہوں سے بچاؤ، آوارہ گردی سے بچاؤ، اس دوستوں کی بری محفل سے بچاؤ، بری صحبت سے بچاؤ، خود کو انگریزی یہود و نصارہ کے فیشن سے بچاؤ، کفار و مشرکین کی تعلیمات سے بچاؤ، ان کے نظریات سے بچاؤ، ان کی تقلید سے بچاؤ۔ ہماری کامیابی اللہ اور رسول کے کاموں پر، ان کی فرما برداری پر، ان کے احکام پر چلنے میں ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ نے اپنے نبی کا اسوہ طریقہ ہمارے لیے بہترین قرار دیا ہے، ہماری فوز و فلاح نبی کی اطاعت میں رکھی ہے۔ ہم مسلمان ہو کر نبی کا کلمہ پڑھ کر نبی کے غلام بن کر چل کدھر رہے ہیں؟ نبی کے دشمنوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ چھوڑ دو فیشن کو، چھوڑ دو فیشن کو، 3 طلاق دے دو یہود و نصارہ کے طریقے کو، آ جاؤ نبی کے طریقے پر، جس کا کلمہ پڑھتے ہو آ جاؤ اس کے طریقے پر، آ جاؤ اس کے قرآن پر، آ جاؤ اس کے فرمان پر، آ جاؤ اس کے دین پر، آ جاؤ اس کی شریعت پر، آ جاؤ اس کی سنت پر۔ اسی میں فلاح ہے، دنیا میں بھی کامیابی ہے، مرتے وقت بھی کامیابی ہے، قبر میں بھی کامیابی ہے، آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ واللہ مر کر آزما لو، اگر کامیابی ہے تو صرف اور صرف رسول اللہ کے طریقے میں کامیابی ہے۔ ان سے ہٹ کر جو بھی طریقہ ہے وہ سارا گمراہی کا طریقہ ہے، انہی کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے، انہی کا طریقہ ہدایت کا طریقہ ہے۔ یہ ہادی عالم ہے، جو ان کے پیچھے چلا اس کی تو بڑی بات، جو ان کے غلاموں کے پیچھے چلتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو لہذا نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، ان کی غلامی کا شرف پایا ہے تو غلام بن کر دکھاؤ، اپنے عمل سے بھی بتاؤ، اپنی سوچوں سے بھی بتاؤ، اپنے کردار سے بھی بتاؤ، اپنی گفتار سے بھی بتاؤ۔ آج سارے یہود و نصارہ، ہنود و مجوس جمع ہو گئے ہیں ہمیں نبی کی غلامی سے چھڑانے کے لیے، نبی کی غلامی ہم سے چھڑانے کے لیے۔ ان سب کو بتا دو کہ ہم مر جائیں گے مگر نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، ان کا دین نہیں چھوڑیں گے، ان کی سنت نہیں چھوڑیں گے، ان کی شریعت نہیں چھوڑیں گے، ان کا قرآن پر چلنا نہیں چھوڑیں گے، ان کے دین پر، ان کے فرمان پر چلنا نہیں چھوڑیں گے۔ اپنے کردار سے بتاؤ، اپنی گفتار سے بتاؤ، سب کو بتا دو، سارے عالم کو بتا دو کہ نبی کے غلام ایسے ہوتے ہیں، ان کا کردار ایسا ہوتا ہے، ان کی محفلیں ایسی ہوتی ہیں، ان کے نگاہوں کی پاکیزگی ایسی ہوتی ہے، ان کے زبان کی گفتار ایسی ہوتی ہے، ان کے کاروبار کا انداز ایسا ہوتا ہے، ان کے گھر کے معاملات ایسے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ تبارک و تعالی کے بندے بن کر جیتے ہیں تو ہماری فلاح اللہ کی بندگی میں ہے۔ اپنے گھنٹوں کو ضائع نہ کرو، یہ 24 خزانے اللہ نے دیے ہیں، ہر خزانے کی قدر کرو، حفاظت کرو، ہر خزانے کی قدر کرو، ہر خزانے کی حفاظت کرو۔ بخشے ہے تجھے یاد کو اپنی جو خدا نے، بخشے ہے تجھے یاد کو اپنی جو خدا نے، دن رات کی صورت میں جو 24 خزانے، عشیاء کے اندھوروں سے بچاؤ، انہیں عاجز کچھ کام نہ آئیں گے سرے حشر بہانے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنا فرما بردار، اطاعت گزار، ذاکر اور اپنا عارف بندہ بنائے۔
عیسیاں سے بچائے، غفلت سے بچائے، یہود و نصارہ کے طریقے و فیشن سے بچائے، اپنے محبوب کی سچی غلامی عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم بھائی اور بزرگوں، ابھی جو بیان میں نے آپ کے سامنے کیا، یہ بیان میں نے تقریباً آدھا کیا ہوگا، اور یہ گھڑی مجھے بتا رہی تھی کہ وقت بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ بیان ایک کتابچے کی صورت میں بھی آ گیا ہے، نام ہے 24 خزانے۔ اس میں پورا بیان ہے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آج بیان نہ ہو سکی، وہ ساری باتیں اس میں موجود ہیں۔ یہ آپ کے لیے انمول تحفہ ہے، غفلت مٹانے کے لیے، اللہ کی یاد کا شوق پانے کے لیے۔ آپ جب اس رسالے کا ٹائٹل ہی دیکھیں گے نا، اور آپ نے یہ بیان سن رکھا ہے، فوراً یاد آ جائے گا کہ یہ گھڑی مجھے ضائع نہیں کرنی۔ یہ رسالہ غفلت اڑانے کا ذریعہ بنے گا۔ تو یہ گزارش ہے کہ یہ رسالہ آپ کے لیے لکھا ہے۔ میرا تو کاروبار کوئی ایسا ہے نہیں، میں تو رضائے الہی کے لیے یہ تحریر کرتا ہوں۔ دنیا کا کوئی روپیہ دھیلا مجھے اس کا کوئی کمیشن، کوئی پرافٹ نہ چاہیے، نہ میں نے لیا نہ میں لے رہا ہوں۔ یہ تو تبلیغ کے لیے لکھا، آپ کے لیے لکھا۔ تو اب آپ نے آج یہ رسالہ لے کر جانا ہے۔ ابھی انشاءاللہ کچھ اعلانات کے بعد یہ رسالہ آپ کے اسٹال پر جاتے ہوئے آپ نے لینا ہے۔ 24 صفحات پر یہ رسالہ مشتمل ہے، تو انشاءاللہ آپ لے کر جائیں گے، اور پھر آپ دیکھیں معاشرے میں تو غفلت ہی غفلت ہے۔ صرف آپ نے اپنی اصلاح تو نہیں کرنی، اللہ نے آپ کو جو پیسہ دیا ہے، اس پیسہ کو اللہ کے بندوں کی غفلت اڑانے کے لیے خرچ کرنا ہے۔ آپ نے امت کے لیے لے کر جانا، دوستوں میں بانٹے، رشتہ داروں میں بانٹے، محلے داروں میں بانٹے۔ جو پڑھ لے گا انشاءاللہ 24 گھڑیاں نہ صحیح، 4 ہی گھڑی اس نے اپنی اصلاح کرنی۔ تو آج 4 کرے گا، پھر 5 کرے گا۔ یہ رسالہ اس کو نیک بنانے کا، ذاکر بنانے کا، شریعت پر چلانے